فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 6 سن ہجری کو خواب دیکھا جس میں کریمہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عمرہ کیا، اور کچھ لوگوں نے اس میں حلق کروائی، کچھ نے قصر کروایا۔ یہ خواب کریمہ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیان کر دیا۔ جب بیان کیا تو ظاہری بات ہے 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، تو ان کے اندر جذبہ تو پہلے تھا لیکن شوق نے مزید انگڑائی لی، انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں کہ اب آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے تو ہم نے جانا ہے۔ کریمہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تیاریاں دیکھ کر حبیب کریم علیہ السلام نے بھی آمادگی ظاہر فرمائی روانگی پر۔ کریمہ علیہ السلام کے علی اختلاف روایات 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ، ان کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آج بھی جو راستہ جدہ سے مدینہ آتا ہے، جدہ سے مکہ مکرمہ جاتا ہے نا راستہ، اس راستے پر وہاں پر حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ بالکل حرام کے قریب ہے، حرم کے جی ایک مقام ہے، آج بھی وہاں مسجد بنی ہوئی، لوگ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ بالکل قریب پہنچ گئے تھے، وہیں جا کر آقا علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، جہاں حضور تشریف فرما ہوئے نا وہیں پر مسجد شریف ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اہل مکہ جو ہیں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، ہمیں جانے نہیں دے رہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ اہل مکہ کا یہ طریقہ تھا ایام جاہلیت میں بھی کہ کوئی بھی بندہ جانی دشمن بھی آ جاتا نا اسے بھی حرم سے نہیں روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اطلاع ملی کہ وہ تو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، وہ نہیں آنے دیں گے۔ اس طرح کر کے حدیبیہ کے مقام پر ہی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ، بہرحال قصہ جو ہے نا وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ ہی دیں گے کہ وہیں پر آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدات کیے۔ وہ معاہدے جو ہیں ان کی کئی ساری شکیں آپ کے سامنے بیان بھی ہو چکی ہیں۔ 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا ان کے ساتھ۔ کتنے سال کے لیے؟ 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا ان کے ساتھ کہ 10 سال پورے نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہ تم ہمیں چھیڑو گے، اور ساتھ یہ کہ اور یہ بھی گنجائش رکھی گئی کہ جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہوگی، وہ جس کے ساتھ مرضی کھڑے ہو جائیں، وہ چاہے مشرکین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پھر رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مکہ کے قریب کے ہی 2 بڑے قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر جو ہیں یہ مشرکین کے ساتھ مل گئے، انہوں نے کہا ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور بنو خزاعہ جو تھے یہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے بعد میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہوئے۔ اب معاہدہ یہ ہوا کہ بنو بکر پر حملہ جو ہے وہ مشرکین پر حملہ تصور ہوگا، بنو خزاعہ پر حملہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی جماعت پر حملہ تصور ہوگا۔ جی یہ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ ہونے کے بعد کریمہ علیہ السلام اب انہوں نے یہ بھی شک رکھی کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، اگلے سال آپ آ جائیں 7 کو، اس سال آپ عمرہ نہ کریں۔ تو کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کہا جی پھر پورے علاقے میں بات مشہور ہو جائے گی ہم دب گئے ہیں۔ ہوتا ہے نا ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ، ناک کے مسئلے کو لے کے دین کے نقصان کر دیتے ہیں۔ کتنے مدارس ہیں جو اجڑ گئے ناک کے مسئلہ کو لے کر، کتنی مساجد ہیں جو ویران ہو گئی ناک کے مسئلے کو لے کر، کتنے ملک ویران ہو گئے ناک کے مسئلے کو لے کر۔ آپ حیران ہوں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب نصرانیوں کی یلغار دیکھی نا، یہ بھی کل پرسوں دن گزرا ہے جس دن غرناطہ ہم سے چھینا گیا، اندلس ہم سے چھین گیا، عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، بعد میں مسلمان بھی نہ رہے وہاں پہ، اتنے 100 سال تک حکومت کرنے والے وہاں پہ، اتنے اجلہ علماء، جہاں پہ امام شیخ اکبر رحمہ اللہ جہاں پیدا ہوں، جہاں پہ جناب امام قرطبی رحمہ اللہ پیدا ہوں، اس علاقے میں مسلمان ہی دکھائی نہ دے، وہاں کے حکمران کو حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے خط روانہ کیا کہ آپ اس طرح کرو، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو
ہم اکٹھے ہو کر کے مل کے ہم حملہ کرتے ہیں دشمنوں پر، ہاں جی دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، نصرانیوں پر حملہ کرتے ہیں، وہ تم پر حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہمیں یہ اطلاعات پہنچی ہیں اور بڑے پکے طریقے سے پہنچی ہیں، تو کیوں نہ ہم آپس میں معاہدہ کر کے ان پر حملہ کر دیں۔ اور موحدین کا جو بڈیرا تھا اسے بھی آپ نے خط روانہ کیا، اور حیران ہوں گے آپ، ان کو جو خط پہنچا تو اس خط میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کے لیے امیر المومنین کا لفظ نہیں لکھا تھا، صرف امیر المومنین کا لفظ نہیں لکھا تھا، یہ لقب نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس نے جو گئے تھے لوگ ان کو بھی خالی ہاتھ موڑ دیا اور بہت برہم ہوا کہ مجھے امیر المومنین کیوں نہیں کہا گیا۔ صرف اس بندے کی انا کی وجہ سے بعد میں یہ ہوا کہ وہ معاہدہ نہ ہو سکا، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہ ہو سکا، بعد میں اسی وجہ سے غرناطہ بھی گیا، اندلس بھی گیا، وہاں سے اسلام بھی رخصت ہو گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد وہاں پہ جو موجود ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ جب وہاں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ وہاں کے نصرانیوں کو کہا یار مجھے ایک بار اذان تو دینے دو۔ انہوں نے آدھی مسجد شہید کر کے آدھی مسجد شہید کر کے آدھی مسجد کو انہوں نے گرجا بنا دی ہے، آدھی مسجد چھوڑ دی ہے، تاکہ مسلمان جو ہے نا ان کے منہ پہ تماچا لگتا رہے، دیکھو جی تمہاری مسجد کا ہم نے کیا حال کیا۔ وہ کہاں کی سوچتے ہیں اور ہم کہاں کی سوچتے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق صرف یہ کہ مجھے امیر المومنین کیوں نہیں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو مایوس کر دیا، پھر سارا کچھ ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ اسباب یہ ایسے نہیں کھڑے ہوتے، عمارتیں ایسی نہیں گر جاتی، پہلے جناب نیچے پانی لگتا رہتا ہے، ہاں جی اور چیزیں لگتی رہتی ہیں، نیچے سے بلڈنگیں عمارتیں خراب ہوتی ہیں، پھر جا کے عمارتیں اور چھتیں اس کے دھڑام سے گرتی ہیں، ایسے تھوڑی گر جاتی ہیں۔ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت سارے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں جی۔ اگر دشمن چالاک ہے تو ہم نے کون سی جناب چستی دکھائی ہے، ہم نے کون سی جناب دانائی دکھائی ہے، ہم نے کون سی جناب وہ سمجھداری والا مظاہرہ کیا ہے؟ ہم نے تو بھی وہی کام کیا بدھو جیسے کرتے ہیں۔ مجھے امیر المومنین نے کہا تو کام خراب کر دیا۔ تو ناک کا مسئلہ بنایا انہوں نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ ناک کٹ جائے گی، پورے عرب میں مشہور ہو جائے گا کہ مکے والے دب گئے، لہذا آپ اس سال عمرہ نہ کریں، اگلے سال آئیں۔ آپ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ تم نے احرام باندھا ہوا ہے، حلق کروا کے قصر کروا کے احرام کھول دو اور اپنی قربانیاں کر دو۔ اللہ اکبر۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اتنے شوق سے آئے ہوئے تھے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، انہوں نے بیان کیا جب مدینہ منورہ میں کریمہ کا علیہ السلام تشریف لائے نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان، ظاہری بات ہے مکہ میں رہنے والے تھے، ایمان کے بعد تو کعبے کی محبت مزید بڑھ گئی نہیں، کعبے کی محبت مزید بڑھ گئی، تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے حضور کعبہ کی زیارت کا بڑا دل چاہتا ہے، کیا کریں؟ کریمہ کا علیہ السلام نے انہیں لیا، ایک الماری تھی، ایک وہ کھڑکی حضور نے کھولی نا جی، جیسے حضور نے کھڑکی کھولی تو سامنے حضور کے صحابہ کو کعبہ دکھائی دیا، یعنی دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ اس کھڑکی کا نام ہی تاک کشف پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ عربی میں کھڑکی کو تاک کہتے ہیں، توا کے ساتھ تاک، تارے کی رے ہٹا دیں تو تاک رہ جائے گا، تو وہ تاک کشف کہتے تھے۔ یہیں سے حضور نے انہیں سارے پردے ہٹوا دیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہیں سے کعبہ مشرفہ کی زیارت کی۔ اچھا، جب یہ وہاں پہ ایک شوق تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو رب تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا، ایک تڑپ تھی، بلبلہ تھا، جذبہ تھا، تو وہاں جا کر کیا کرے سامنے صحابہ کو فرمایا تو سارے ایسے بیٹھے ہوئے، کسی کو کچھ سنائی نہیں دیا، سارے گم سم بیٹھے، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے خیمہ میں تشریف لائے، حضرت سیدہ کائنات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضور نے فرمایا کہ ایسی ایسی بات ہے، میں نے انہیں کہا ہے کسی نے سنا ہی نہیں، کسی کو آواز تک نہیں پہنچی، لگتا ہے ایسے ہے۔ میں نے کہا کہ حلق کروا لو، قصر کروا لو، یہیں سے واپس جاتے ہیں، کعبہ کی زیارت کیے بغیر، عمرہ کیے بغیر یہیں سے واپس لوٹتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار، حضور ایسے کریں، آپ ان کو نہ کہیں، آپ بس باہر جائیں، جا کے حلاق کو بلائیں، وہ آپ کے سر مبارک کے بال تراش دے، تو جب وہ آپ کو دیکھیں گے نا سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا مائی صاحبہ کی دنائی ہے یار، ایسی 7 خاتون نا مشورہ دینے والی، تو بندہ کامیاب ہی رہتا ہے۔ پھر یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کو کیا کامیاب کرنا ہے کسی نے، حضور کی تو کامیابی کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پہن کیا، یہ میں اپنے جیسوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کیا، خیمہ سے باہر تشریف لائے، اپنے غلام کو بلایا، میں کہ میرے سر کے بال تراش دو، وہ حضور کے بال مبارک جو ہے نا تراشنے لگے، حلق کرنے لگے، تو سارے اٹھے جناب، سارے پکڑ کے
ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، تو حضور کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے؟ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں سے پھر آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ اب وہ جو دو قبیلے تھے بنو بکر اور بنو خزاعہ، بنو بکر مشرکین کے ساتھ ہو گیا، بنو خزاعہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہاں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی دیکھیں اور سیاسی حضور کی حکمت عملی ملاحظہ فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے کیا کیا کہ بنو بکر کا ایک بندہ قتل ہوا تھا بنو خزاعہ کے ہاتھوں ایام جاہلیت میں، تو وہ ان کا بدلہ لینا رہتا تھا، ابھی بدلہ نہیں لے سکے تھے۔ جب بنو بکر کا بندہ قتل ہوا تو اب ادھر صلح ہو گئی۔ صلح کے بعد ظاہری بات ہے ان کے اندر تو کوڑ تھی، اندر ان کے بغض بھرا ہوا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی موقع ملے ہمیں بدلہ لینا کیا، وہ ہمیں پر چڑھائی کر دیں۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر نے ایک رات موقع پا کر، یہ کچھ ہی عرصے بعد ہوا، موقع پا کر بنو خزاعہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے بنو خزاعہ کے قبیلے پر حملہ کیا، ادھر اطلاع پہنچی اہل مکہ کو، مشرکین کو، انہوں نے اسلحہ کے ذریعے، افرادی قوت کے ذریعے، ایک قبیلے کے افراد بھی وہاں جا پہنچے، انہوں نے بھی جا کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اہل مکہ نے بھی یہی سوچا کہ مدینہ اتنا دور ہے، کب اطلاع پہنچے گی، کون بتائے گا انہیں جا کر کے۔ لیکن جیسے ادھر حملہ ہوا، انہوں نے ایک بندہ روانہ کیا فوراً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس نے جا کر کے جیسے آقا علیہ السلام کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، آقا علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو بادل کھڑا تھا سامنے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل بھی بنو خزاعہ کی مدد کے لیے رو رہا ہے، یہ بادل بھی رو رہا ہے۔ جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنو خزاعہ کا جو بندہ ہے نا، اس نے پورا ایک قصیدہ پڑھا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے ابا کی طرح، آپ ہمارے ابا جی ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں، ہم پہ حملہ ہو گیا، آپ کے لیے پاس آئے ہیں، آپ خود بھی آئے اور اپنے مددگاروں کو بھی پکارے، یا رسول اللہ آپ جب آئیں گے تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، حضور نے فرمایا اگر میں بنو بکر سے بدلہ نہ لوں، یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا اگر میں بنو بکر سے بدلہ نہ لوں تو فرمایا میں کبھی غالب نہیں آ سکوں گا، میں کبھی غالب نہیں آ سکتا، ان سے بدلہ لینا ضروری ہوگا، یہ حضور نے فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے وہ جو فرد وہاں پہنچے تھے اطلاع کے لیے، انہیں حضور نے فرمایا بس تو ابھی جائے گا نا، کچھ ہی دیر میں ابو سفیان بھی یہاں آنے والا ہے، ابو سفیان بھی یہاں آنے والا ہے، وہ آ کر کے مجھے کہے گا کہ معاہدے میں توسیع کر دیں۔ آقا علیہ السلام میں تم جاؤ، معاہدے میں کوئی توسیع نہیں ہوگی، خالی ہاتھ یہاں سے جائے گا اور میں لشکر لے کے پہنچ رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ابو سفیان آ گئے، جی کلمہ نہیں پڑا ہوا ابھی، معاہدے میں توسع چاہیے جی۔ کریم آقا علیہ السلام ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، تم نے ہمارے حلیفوں کو کچھ نہیں کہنا، ہم نے تمہارے حلیفوں کو کچھ نہیں کہنا، تم نے پھر یہ حرکت کی ہے، ہمارے ہی لوگوں پر حملہ کر دیا ہے، ان کو قتل کیا تم نے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں، حالت رکوع اور سجدہ میں تم نے ہمارے بندوں کو قتل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ماننا ایسا کبھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ روانہ ہوئے، واپس چلے گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو اطلاع نہ دیں۔ دیکھیں یہ بھی کعبے کے حرمت کے پیش نظر حضور نے کیا، وگرنہ حضور اطلاع دے سکتے تھے اہل مکہ کو، لو جی ہم آ رہے ہیں، پھر تیاری پکڑ لو تم بھی، ہم بھی آ رہے ہیں پیچھے سے۔ نہیں، آقا علیہ السلام نے بالکل نہیں فرمایا انہیں کہ کہ ہم آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، بالکل حضور نے اطلاع نہیں دی، یہاں سے تیاری کر لی آقا علیہ السلام نے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو تعداد تھی جن کو لے کر کے حضور جا رہے ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ تھے، 10,000 سے زائد صحابہ، اتنا بڑا لشکر لے کے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جب آقا علیہ السلام پہنچتے ہیں، بغیر خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ جب فتح ہوا تو یہ آگے پھر 8 کو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آقا علیہ السلام نے امیر الحج مقرر کر کے بھیجا تاکہ آپ جاؤ اور حج کرو۔ حضرت سیدنا ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں حج کروانے کے لیے، امیر حج بن کے جا رہے ہیں، امام حج بن کے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کر کے انہوں نے جب حج کیا تو مشرکین بھی ساتھ شامل تھے، مشرکین بھی آتے تھے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ باقاعدہ وہاں پہ منڈی لگتی تھی، باہر کے لوگ بھی آتے تھے، اپنا سامان لے آتے تھے، یہ اپنا لے جاتے تھے، وہ ان کو دیتے، یہ ان کو دیتے، اس طرح کر کے خرید و فروخت ہوتا، باہمی تبادلہ زر مبادلہ ہوتا، ضرب ہوتا، اس طرح کر کے تو ان کا نظام چلتا تھا۔
تو حضرت ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حج کیا، بالکل کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، مشرکین نے بھی کیا، مسلمانوں نے بھی کیا ہے جی۔ اگلے سال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، امیر حج بنا کے بھیجا حضور نے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں امیر حج بن کے جا رہے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ آپ جا کر کے اعلان کر دو۔ اب جو اعلانات ہو رہے ہیں وہاں پر وہ مشرکین کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے ان معاہدات کے ختم کرنے کا اعلان ہو رہا ہے، ہمارا تمہارا معاہدہ ختم بھائی، ہاں اب کوئی معاہدہ نہیں تمہارے ساتھ۔ اب جو ہوا اب دیکھیں جی ذرا آقا علیہ السلام کی سیاسی حکمت عملی، اللہ اکبر کبیرہ، پورے عرب کا حضور نے صفایا کیسے کیا ہے، پورے عرب سے حضور نے صفائی ایسی کی کہ مشرکین کا نام و نشان نہیں تھا وہاں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قبیلہ تھا جنہوں نے یہ معاہدہ شکنی کی، مکہ کے فتح ہونے کے بعد بھی انہیں امن دے دیا گیا، مکہ میں رہ لو تم، ہاں جی مکہ میں رہ لو تم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9 ہجری کو آ کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یہ آیات کریمہ پڑھ رہے ہیں۔ انہیں کیا فرمایا؟ انہیں فرمایا کہ تمہارا لیے وقت جو ہے نا یہ ذوالحج ہے، ذوالحج بھی مہینہ حرمت والا، محرم مہینہ بھی حرمت والا، وہ بھی مہینہ اشہر حرام میں آتا ہے، لہٰذا یہ 2 مہینے تمہارے پاس، 2 مہینے پورے نہیں بنتے، 10 کو تو اعلان ہوا ہے جی، 20 دن یہ اور پورا 1 مہینہ اگلا، 1 مہینہ 20 دن جی، پونے 2 مہینے لگا لیں، یہ وقت ہے تمہارے پاس۔ اس وقت کے گزرنے کے بعد تم نے یہاں پہ رہنا ہے، کلمہ پڑھ کے رہنا ہے، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھنا تو اس علاقے کو چھوڑ دینا ہے، اگر تم رہو گے تمہیں قتل کر دیں گے، اندازہ لگائیں۔ تو یہ پھر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو فرمایا حضور نے میں کہ نکل جاؤ یہاں سے تم، بس یہ پونے 2 مہینے کا وقت ہے تمہارے پاس، سفر مہینہ حلال ہے، حلال میں نکل جانا تم، حرمت والے مہینے میں رہ لو تم، یہ پونے 2 مہینے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اس کے بعد ایک قبیلہ اور تھا جن کے وہ قبیلہ بنو بکر تھا، ہیں جی بنو کنانہ تھا، اس قبیلے کی 2 نیچے شاخیں تھی، بنو دامرہ اور بنو مدلج، یہ 2 شاخیں جو تھی ان کے ساتھ بھی حضور کے معاہدے تھے، اور ان کے جو معاہدے تھے ان کے معاہدات میں ابھی وقت باقی تھا 9 مہینے کا، ہیں جی یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا تھا، رمضان شریف کا وقت دیا انہیں، رمضان شریف کا ٹائم ہے تمہارے پاس، رمضان شریف میں یہاں سے نکل جاؤ تم بھی، کلمہ پڑھ کے یہاں رہو یا پھر یہاں علاقہ چھوڑ جاؤ، کفر چھوڑ دو یا پھر علاقہ چھوڑ دو، بس یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ اور باقی وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، ہیں جی کیونکہ یہ جو جن کا میں نے ابھی بتایا جن کو آقا علیہ السلام نے ٹائم دیا رمضان شریف تک کا، میں رمضان شریف تک ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، انہیں حضور نے اس لیے وقت دیا میں کہ یہ تمہارے ساتھ معاہدہ جو ہو چکا تھا وہ ہم پورا کریں گے، اس کے بعد تمہارے ساتھ نیا معاہدہ کوئی نہیں ہوگا، نیا معاہدہ تمہارے ساتھ یہی ہے کلمہ پڑھ لو یا پھر علاقہ چھوڑو بس۔ اور اس کے بعد جو تیسری قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو ہوا تھا لیکن وقت کا تعین نہیں تھا کہ کتنے وقت کے لیے یعنی ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، ان کو وقت دیا گیا 4 مہینے کا۔ کتنا وقت دیا گیا؟ 4 مہینے کا وقت دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کروا کے جا رہے ہیں پیچھے یہ ان کو وقت دیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیونکہ آخری سال تھا آقا علیہ السلام کا ظاہری حیات مبارکہ کا، تو اس میں آقا علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے۔ جب آقا علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو تعداد تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی وہ کو 1.25 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اتنی بڑی تعداد حج کے لیے حضور تشریف لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ذہن میں رہے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا نا جی، اس وقت پورے مکے کے اندر ایک بھی مشرک نہیں تھا، ایک بھی مشرک نہیں۔ حج کے موسم میں، حج کے مقامات میں، مناسک حج میں کہیں بھی ایک بھی بندہ شرک کرنے والا شریک نہیں تھا، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے تھے۔ سبحان اللہ، کیا حکمت عملی ہے حضور کی۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضور مدینے نہیں آئے، ہاں مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضور حنین گئے، حنین تشریف لے گئے۔ جب حنین فتح ہوا، حنین میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اب دیکھیں حضور کی حکمت عملی۔ آج ہم ہیں نا، ہم تو 11ویں کی دیگ پہ لڑائی ڈال دیتے ہیں، کلخانے پہ لڑائی ہو جاتی ہے، افطاری یہاں تو خیر آتی ہی ہیں، دیہاتوں میں ابھی بھی افطاریاں اکٹھی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا،
مساجد میں افطاری لوگ دے جاتے ہیں روٹی، وہ سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک علاقے میں ایک بندہ تھا اچھا بڑا ہیڈ ماسٹر اسکول کا، اونچا لمبا قد اس کا، افطاری کرنے کے لیے جناب وہ آیا مسجد میں، تو باقی جو تھے ظاہری بات ہے کچھ مولوی ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، ان کے لیے پھر خاص چیزیں رکھی جاتی ہیں، گوشت مچھلی وہ لے جاتے ہیں، باقی دال ساگ جو ہے نا باقی نمازیوں کو ملتا ہے۔ تو وہی حال کیا، وہ گھر سے پستول لے آیا، پستول آ رہا ہے، انہوں نے کہا تہاڈی کیسی جیسی، ان کو تقسیم غلط کر کے وہ کھایا میں نے۔ یعنی ہمارے ہاں تو ان باتوں پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، روٹی پہ لڑ پڑتے ہیں، لیکن قربان جائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین فتح کیا، وہاں سے جتنا بھی مال غنیمت ملا سارے کا سارا حضور نے روکا، میں کہ یہ ادھر ہی پڑا رہے، میں پہلے جاتا ہوں طائف کا محاصرہ کرتا ہوں، بعد میں کچھ دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طائف کا 19-20 دن یا اس سے بھی زائد دن بنتے ہیں، اتنے دن حضور نے محاصرہ کیا۔ طائف کا صرف وہ قصہ سنانا کہ آقا علیہ السلام کو پتھر مارے، حضور نے دعائیں دی، میں نے کہا 19-20 دن یا اس سے بھی زائد دن بنتے ہیں، حضور نے طائف کا ایک بندہ بھی باہر نہیں آنے دیا، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا ہیں؟ ذرا بتائیں نا، سمجھائیں نا ذرا ہمیں بھی، ایک بندہ باہر نہیں آنے دیا حضور نے، سب کو بند کر دیا، میں چل بھائی ہیں جی تمہارے ساتھ جنگ۔ اور پہلی بار آقا علیہ السلام نے من جنیق کے ذریعے پتھر برسائے تھے ان کے قلعے پر، پتھر برسائے حضور نے ان پر، پہلی بار یہ طائف والوں پر پتھر برسائے حضور نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے حضور کو پتھر مارے، یہ تمہیں دکھائی دیا، اور من جنیق کے ذریعے حضور نے پتھر مارے، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیا، یہ کیوں بیان کیا تم نے؟ حضور رحمت للعالمین ہے، آقا علیہ السلام نے پتھر کھائے، دعائیں دی، میں نے کہا آقا علیہ السلام نے پتھر مارے، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیا؟ قوم کو پکڑ کے الو بنا دیا، سب کو جناب تم نے مخنث بنا دیا، حال تم نے بگاڑ دیا، لوگوں کے مزاج بدل دیے ہیں، امن کی باتیں کر کر کے پوری قوم کو جڑا بنا دیا انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں 11ویں پڑھنے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جب نصرانیوں نے حملہ کیا نا بغداد یہ فلسطین پر، یہ جو حالات آج چل رہے ہیں بالکل یہی حالات حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، فلسطین کے۔ فلسطین پر اس پر نصرانیوں نے حملہ کیا تھا، آج یہودی حملہ کرنے والا ہے۔ وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے دمشق چلے گئے، کئی علاقوں میں چلے گئے، جتنے لوگ ہجرت کر کے آتے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ ان سب کے بچوں کو پکڑ کے نا سیدھا بغداد بھیج دیتے۔ مت اگر ایسے رہے تو بچے آوارہ ہو جائیں گے، بچے بگڑ جائیں گے، میں کہ ان کو لے جاؤ، جا کر کے حضرت غوث پاک کے مدرسے میں داخل کروا دو، وہ ان کی تربیت کریں گے، پھر یہ پڑھ کے آئیں گے، تو ہمیں یہاں کے مجاہدین کی ضرورت ہے، یہاں کے مجاہدین کی ضرورت ہے۔ ابن قدامہ کون ہے؟ یہ وہیں سے جناب ہجرت کر کے گئے تھے اور سیدھے جا کے پہنچے بغداد میں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں۔ یہ مدرسے اس وقت اصلاحیہ کے نام سے معروف تھے، یعنی جو وہاں سے بچے آتے تھے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی فوج میں پھر جا کر کے بھرتی ہوتے تھے سارے۔ جب مسجد اقصی فتح ہو رہی ہے تو وہی لوگ جو ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے غوث پاک سے پڑھ کر کے بڑے بڑے اجلہ عالم بن کے واپس جب آئے نا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے حملہ کیا تو وہ ان کے ساتھ داخل ہونے والے تھے، فلسطین میں داخل ہو رہے تھے۔ آج ہمارے بچے جو وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، مصر بھی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے جی، قطر بھی اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، سارے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں جی آ جائیں جی ہمارے پاس، ہم تمہیں کافر کریں گے، تمہیں نصرانی کریں گے۔ پھر وہی بچے ملحد بنتے ہیں، زندیق بنتے ہیں، اسلام پر پھر حملے کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں ایسا؟ آج افغانیوں کو لے کر گئے نا امریکہ، وہاں پہ جی کتنے بچے جو ہیں ان کو جناب بے دین کر دیا انہوں نے، کتنے بچے افغانی وہاں گئے، لیبیا کے لوگ وہاں گئے، عراق کے لوگ وہاں گئے، مختلف جناب نصرانی کے ممالک میں گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ہیں کیوں گے، ہم خدمت کریں گے، پڑھائیں ان کو نصرانی سکولوں میں، پھر ان کو بے دین کریں گے، پھر ہماری والی بولی بولیں گے، نہ جناب رہے گی بانس، نہ بجے گی بینسری، نہ آواز ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، نہ شور ہوگا، کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہی حال کیا انہوں نے۔ تو بھائی حضرت سیدنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب طائف کو فتح کیا، اس کے بعد جا کے اب ہوا یہ طائف جو ہے نا اتنے دن محاصرہ کیا آقا علیہ السلام نے، جب ملاحظہ فرمایا حضور نے کہ محاصرہ لمبا ہو گیا ہے، آقا علیہ السلام نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ وہاں وہیں سے آقا علیہ السلام نے ایک بہت بڑا بت تھا عرب کا، بڑا بت، سب سے بڑا بت، آقا علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کو روانہ کیا اسے توڑنے کے لیے۔ یہاں تو بتوں کو سلام ٹھوکے جاتے ہیں جی، ان کو جناب یہاں پہ رنجیت سنگھ کا بھی بت بنایا جاتا ہے، کسی نے جا کے جوتا مار دیا تو اسے پکڑے جیل میں ٹھوک دیا انہوں نے،
یہ جو مسلمان لگے پھرتے ہیں ہے یہ نہیں. کریم آقا علیہ السلام نے روانہ کیا، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جنہیں روانہ کیا، وہ بت توڑ کے آؤ. جی وہ بت توڑنے کے لیے گئے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے یہیں آنا ہے. وہ جب وہاں پہنچے تو آقا علیہ السلام روانہ ہو چکے تھے. جی اب پھر کیا ہوا، طائف والے لوگ سارے کے سارے مل کر انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جایا جائے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. پھر جو ہے یہ طائف کے لوگ اکٹھے ہو کے سارے مدینہ پہنچتے ہیں. آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور پہنچ چکے تھے مدینہ میں، یہ جا کر کے وہیں پہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی آپ نے ملاحظہ فرما لی کہ پورا عرب جو ہے نا اس کا صفایا حضور نے کیسا کروایا. بخاری میں حدیث پاک ہے، پیچھے رہ گئے تھے صرف یہودی اہل کتاب رہ گئے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اخرج الجہود عن جزیرۃ العرب، پورے عرب کے جزیرے سے، جزیرہ نما عرب جو ہے اس سے یہودیوں کو نکال دیا جائے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ جو تھا 2.5 سال کا دور تھا کل، اس میں جناب وہ خانہ جنگیں اتنی ہوئیں، وقت نہیں بنا ان کو نکالنے کا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا تو امن قائم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دیا. تمہارا نہیں تعلق، ہمارے حبیب کا وعدہ تھا، ہم نے پورا کر دیا. اللہ اکبر. اب رہ گئے اس کا ترجمہ، انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے وہ سارا ترجمہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.